خواتین کا عالمی دن ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی خواتین مارچ بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 2 سال سے عورت مارچ نے نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ عورت مارچ میں جس طرح بینرز پر سلوگن ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی، اس سلوگن نے پورے ملک میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ عورت مارچ میں شریک خواتین اس سلوگن کے حق میں ہے، جبکہ پاکستان کی کئی خواتین اور مرد اس سلوگن کے خلاف ہے۔ عورت مارچ میں شریک خواتین کا کہنا تھا، جو عورت مارچ ہے اس کا بنیادی مقصد تو وہ تمام عورتوں کے حقوق حاصل کرنے ہیں جو ہمیں مذہب نے دیے ہیں اور جو ہمیں سماج نے نہیں دی۔ اب بدقسمتی سے اس عورت مارچ کے چند سلوگنز کی وجہ سے متنازع بنا دیا گیا ہے۔ میرے نزدیک وہ سلوگنز متنازع نہیں ہیں، ان کو سوچنے کا، انہیں سمجھنے کا جو انداز ہے وہ متنازع ہے۔ لیکن ہم سلوگنز پر نہ بھی جائیں، کیونکہ اس وقت آج بھی جتنے لوگ، جتنے خواتین، جتنے مرد یہاں پہ پلیک کارڈز لے کے آئے ہیں، وہ ان کی انفرادی ذہنیت ہے، وہ ان کی انفرادی سوچ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عورت مارچ نے آفیشیلی کیا منشور اپنا پورٹرے کیا ہے۔ تو جو آفیشیلی ان کا منشور ہے وہ وہی چیزیں کہتا ہے جو رائٹ ونگ کی اور جو لیفٹ ونگ کی اور جو ماڈریٹ خواتین یا جو رائٹ ونگ کے، لیفٹ ونگ کے ماڈریٹ مرد، وہ سب اس پہ متفق ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے سلوگنز کے اختلافات بھلا کے ہمیں ان باتوں پہ آنا چاہیے جو مشترک ہے اور جو مقصد مشترک ہے کہ عورت کو اس کے حقوق۔ جی بالکل، میری طرف سے مکمل حمایت ہے عورت مارچ کے، نہ صرف اس عورت مارچ کی بلکہ اگر کوئی حجاب والی خواتین یا جو بھی خواتین اپنے جس بھی انداز میں، جس بھی طور اتوار میں، جس بھی شکل میں، جہاں پر بھی اپنے حقوق کے لیے نکل رہی ہیں، ان سب کے لیے میری اسلام نے عورت کو دیے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ضرور عورت کو سارے حق دیے ہیں، لیکن آج کل اسلام کو ہر بندہ اپنے بینیفٹ کے لیے چینج کرتا ہے۔ جیسے اسلام ان کو بینیفٹ کرتا ہے، وہ اسلام کو ایسے دیکھتا ہے۔ یہ عورت مارچ اسلام کے فنڈامنٹل رائٹس کے ہے۔ آپ ہمیں قرآن و سنت سے کوئی آیت کے ساتھ ہے جس میں یہ الاؤڈ نہیں ہے مارچ بند ہے۔ آپ کے پاس اس قسم کی پاورٹی ہے کیونکہ لٹرلی عورتیں ہیں جن کو بیماریاں پھیلتی ہیں، اس کی وجہ سے ہسٹریکٹمی ہونی پڑتی ہے، سفر کرنی ہے پاورٹی کی وجہ سے۔ ایک تو سارا کچھ پہلے اتنا مہنگا ہے، لیکن بیسک جو ان کی ضروریات ہیں وہ بھی اتنی مہنگی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بیسک حقوق ہیں، ہمیں ورک پلیس میں سیم ویج نہیں ملتی۔ ہم نے اور عورت مارچ کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں اس میں اتنی زیادہ چیزیں باتیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف دی ہوئی ہے۔ ہمیں کلائمیٹ چینج جیسی چیزوں سے بھی مسئلہ ہے۔ ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ریئلائز نہیں کر رہی کہ گلوبل وارمنگ کتنا بڑا ایشو ہے اور وہ سب کو افیکٹ کرتا ہے، نہ کہ صرف عورتوں کو۔ پچھلی دفعہ ایک نعرہ تھا نا، ڈیورس اینڈ ہیپی، اس پہ بڑی لے دے ہوئی تھی کہ یہ طلاق لے کے خوش ہوتی ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر ہم دعا کریں کہ مر جاؤ تم، کیونکہ جان تمہاری بھی چھوٹتی نہیں ہے، ہماری بھی چھوٹتی نہیں ہے۔ طلاق یافتہ بہتر ہے تم بھی جیو، ہم بھی جئیں، خوش بھی رہیں۔ At the end of the day, everything comes back to education. So what first and foremost thing we need to do is educate our women and our men, for our mothers and our fathers to teach their children that men and boys and girls are to be respected equally. When they reach the same level, they can also be economically empowered at the same point, and at the end we can come to a unified society where everybody has their rights, has the privilege to say that no, this is mera haq. خلیل الرحمان جو ذلیل سانڈ آپ نے سڑکوں پر بری حرکتیں کرنے کے لیے سڑکوں پر اور چینلز پر چھوڑا ہوا ہے، ٹاکنگ ایل اباؤٹ ویمن اینڈ ڈو یو تھنک کہ وہ جو باتیں کرتا ہے وہ آپ کی ماں بہنوں پر نہیں عائد ہوتی؟ وہ سب کے لیے کرتے ہیں۔ غلیظ اور فلانی، ہیو یو ایور ہرڈ ہز انٹرویو کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ آپ کی ماں بہن کے اوپر نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ بہیویئر کریٹ کرنے کے بجائے صرف انسان سمجھ لیا جائے تو وہی بہتر ہے، کیونکہ ان کے کیس بیک لیش یہ آ رہا ہے کہ وہ بھی ایز این انڈیویجول ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ عورت معاشرے کا اتنا حصہ ہونی چاہیے جتنا مرد ہے، اور جہاں تک ان کی باقی ساری چیزوں کا تعلق ہے تو وہ اس میں اکویلٹی کو تو لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ چینج آ جائے گا، ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد وہ لوگ بھی کمپلیٹلی فیمنزم کے اندر آ جائیں۔ جبکہ دوسری جانب عورت مارچ کے سلوگن کے حوالے سے چیئرمین استحکام پاکستان اتحاد ساجدہ احمد کا کہنا ہے، خواتین مارچ کے نام پر ننگ ملت فحاشاؤں اور NGOs کے غبارے سے ہوا نکلتے ہی اپنی بغیرتی اور ایجنڈے پر پردہ ڈالنے کے لیے سوشل میڈیا پر متاثرہ خواتین کی تصویریں ڈالنا شروع کر دی۔ تمہارے یہ ڈرامے نہیں چلیں گے۔ تم نے آج تک کسی متاثرہ خاتون یا خاندان کے لیے کیا ہی کیا ہے سوائے ان کے نام پر پاکستان کو بدنام کرنے اور ڈالرز کمانے کے؟ جب ان کی NGOs نہیں چل رہی ہوتی
जब इनके डॉलर बंद हो चुके होते हैं तो ये ऐसे गंदे काम करते हैं कि ताकि हाईलाइट जो है हो सके और इनके डॉलर जो है दोबारा आना शुरू हो जाए। इनको इज्जत बेइज्जती से कुछ लेना देना नहीं है। खलीलुर रहमान कमर भाई ने बिल्कुल ठीक और 100% दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इन्होंने पाकिस्तानी माशरे और पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी की है। एक ऐसी औरत जो कि फौज को गालियां देती हो, जो औरत इस्लाम से बेजार हो, जो औरत पाकिस्तान के कानून को भी नहीं मानती, जो औरत, ऐसी औरत जो टीवी शो में बैठकर पाकिस्तानी उलमा और लोगों को गालियां देती हो, इसके लिए जो अल्फाज खलीलुर रहमान कमर भाई ने अदा किए हैं, इसको ये इन अल्फाज को डिजर्व करती थी। पाकिस्तान की सड़कों पर खवातीन मार्च के नाम पर निकाली जाने वाली रैली अगर वाकई औरतों के हक में होती तो इसमें अवेजा किए गए प्ले कार्ड जिस पर लिखा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं आजाद हूं की बजाय इन प्ले कार्ड्स पर अगर ये नारे तहरीर होते तो ना सिर्फ माशरा इनके इस अमल को सराहता बल्कि कौम और मुल्क की इज्जत में भी इजाफे का ये सबब बनती। पहला प्ले कार्ड, मुझे विरासत में हिस्सा दो, तालीम मेरा हक है, घर के कामों में औरतों का हाथ बटाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए औरतों के साथ अच्छाई से पेश आता है। हमारा नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो सुनो अपने ये फाश नारे और अपना इम्पोर्टेंट खुद साख्ता नजरियात अपनी जात तक महदूद रखो। ये हम पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश मत करो। पाकिस्तान की औरतों को बदनाम मत करो। पाकिस्तान की बेटियां बाइज्जत है, बाइज्जत है, बावकार है, गैरतमंद है, बाख्तियार है। आजादी और इंसानी हकूक की लंबरदार अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में सिर्फ आधे घंटे के लिए बिजली चली गई थी। इस आजाद और बकौल तुम्हारे मुहज्जब माशरे में 31,000 डकैतियां, गैंग रेप की वारदातें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम मगरब ज़दा नंगे माशरे की निस्बत अपने तहजीब में महफूज हैं और खुश हैं और आजाद भी हैं, और इससे ज्यादा आजादी हमें चाहिए भी नहीं बीबियों। इस्लामाबाद में औरत मार्च के ऊपर पथराव भी किया गया, लेकिन सबका कहना है कि ये पथराव नहीं होना चाहिए था। दूसरी जानिब मजहबी जमातों की तरफ से हया मार्च का इनकाद किया गया। इससे कबल मजहबी जमातों की जानिब से हया मार्च का इनकाद नहीं किया गया था। हया मार्च में शरीक खवातीन का कहना था, हम देना चाहते हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ये तो अल्लाह ताला ने किसी तरह भी इजाज़त नहीं दी ना। इस्लाम वो मजहब है जिसमें हर चीज़ अल्लाह ताला की अता करता है। हमारा जिस्म, हमारी उम्र, हमारी सेहत, हमारी बीमारी, किसी चीज़ का जब हम इख्तियार नहीं रखते तो अपने जिस्म का हम इख्तियार बिल्कुल भी नहीं रख सकते। हम हर चीज़ को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। एक मुस्लिम चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसका जिस्म उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं होता। उसको एक दायरा कार में रह के अपने जिस्म को अपनी मर्जी को इस्तेमाल करना होगा, और वो दायरा कार इस्लाम की सूरत में उसके ऊपर अल्लाह ताला ने राइज कर। हम मुसलमान हैं और मुसलमान औरतें हैं, और हमारे मज़हब ने जो हमें हक़ दिया है हम उस पर राज़ी हैं। और ये जो नारा लगा रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं उनको ये पैगाम मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा जिस्म हमारे अल्लाह की मानत है, और हमारे जिस्म पे हमारे अल्लाह का ही हुक्म चलेगा। इन लोगों को ये जो नारा लगा रही हैं, इनको इस मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।